أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتیوں میں جو کہ لے کر چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پانی میں جس کو اتارا اللہ نے آسمان سے، پھر اس کو زندہ کیا بعد موتہا، زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، یعنی زمین بالکل خشک ہو گئی، پھر اللہ نے دوبارہ سے اس کو آباد کیا، سرسبز کیا، شاداب کیا۔ وبث فیہا من کل دابۃ، پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، جو کہ تابع دار ہے اس کے حکم کا آسمان اور زمین کے درمیان، لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ آیت نمبر 64 میں بتایا گیا ہے کہ حق تعالی کے واحد حقیقی ہونے پر تکوینی علامات اور دلائل بتلائے گئے ہیں، جن کو ہر عالم اور جاہل سمجھ سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے دائمی انقلاب اس کی قدرت کاملہ اور توحید کے واضح دلائل ہیں کہ ان چیزوں کی پیدائش اور بقا میں کسی دوسری ہستی کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح پانی پر کشتیوں کا چلنا ایک بڑی آیت قدرت ہے کہ پانی کو حق تعالی نے ایسا جوہر سیال بنا دیا کہ رقیق اور سیال ہونے کے باوجود اس کی پیٹھ پر لاکھوں من وزن کے جہاز بڑے بڑے وزن کو لے کر مشرق سے مغرب تک منتقل کر دیتے، اور ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہواؤں کا چلانا، پھر اپنی حکمت کے ساتھ ان کے رخ بدلتے رہنا، یہ سب اس کا پتہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا کوئی بڑا عالم اور خبیر اور حکیم ہے۔ اگر پانی کا مادہ سیال نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور مادہ سیال بھی ہو تو جب تک ہوائیں نہ چلیں جو ان جہازوں کو حرکت میں لاتی ہیں، جہازوں کا لمبی لمبی مسافتیں طے کرنا ممکن نہیں۔ تو قرآن کریم نے اسی مضمون کو فرمایا، إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ وَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہواؤں کو ساکن کر دیں اور یہ جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا بما ينفع الناس، اس لفظ سے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں درآمد اور برآمد کے ذریعے عام انسانوں کے بے شمار فائدے جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ فائدے ہر زمانے ہر ملک میں نئی نئی صورتیں پیدا کر دیتے۔ اسی طرح آسمان سے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے اس طرح نازل کرنا کہ اس سے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر سیلاب کی طرح آتا تو کوئی آدمی، جانور، سامان کچھ بھی نہ رہتا۔ پھر پانی برسنے کے بعد اس کا زمین پر محفوظ رکھنا انسان کے بس کا کام نہیں۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ 6 مہینے کے پانی کا کوٹا اپنا اپنا ہر شخص رکھ لے تو ہر شخص اس کے رکھنے کا کیا انتظام کرتا، اور کسی طرح بھی رکھ لیتا تو اس کو سڑنے اور خراب ہو جانے سے کیسے بچاتا۔ تو قدرت نے یہ سب انتظامات خود فرما دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ،
لقادر، یعنی ہم نے ہی پانی کو زمین کے اندر ٹھہرایا، اگرچہ ہمیں اس کی بھی قدرت تھی کہ بارش کا پانی برسنے کے بعد بہہ کر ختم ہو جائے، مگر قدرت نے پانی کو اہل زمین، انسان اور جانوروں کے لیے کہیں کھلے طور پر تالابوں اور حوضوں میں جمع کر دیا، کہیں پہاڑوں کی زمین میں پھیلی ہوئی رگوں کے ذریعے زمین کے اندر اتار دیا، اور پھر ایک غیر محسوس پائپ لائن ساری زمین میں بچھا دی، ہر شخص جہاں چاہے کھود کر پانی نکال لیتا ہے۔ اسی طرح پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بحری منجمد بنا کر برف کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر لائے رکھ دیا، جو سڑنے اور خراب ہونے سے بھی محفوظ ہے۔ آگے آہستہ آہستہ پگھل کر زمین کے اندر قدرتی پائپ لائن کے ذریعے پورے عالم میں پہنچتا ہے۔ تو غرض آیت مذکورہ میں قدرتی کاملہ کے چند مظاہر کا بیان کر کے توحید کو ثابت کر دیا گیا کہ اللہ کی سوا یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کچھ کرنے والی ذات ہے صرف ایک میری اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے یہاں ثابت کر دیا کہ تمہارا معبود حقیقی صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف عبادت اپنے رب کی کریں، جو کچھ مانگے اپنے رب سے مانگے، تاکہ ہماری زندگیوں میں جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے رب سے مانگیں، جو سب کو دینے والا ہے، جو سب کو عطا کرنے والا ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔